نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت ہی میں اضافہ کرتا ہے، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ تعالی، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ اس حدیث میں بھی آپ نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ علماء نے اس حدیث کے 3 مطلب بیان کیے، 3 معنی لکھے ہیں۔ پہلا معنی، صدقہ کرنے والا جو شخص ہے اللہ اس کے مال میں برکت کر دیتا ہے اور اسے آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس نے صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے حادثے سے بچا لیا، اللہ نے اسے بیماری سے بچا لیا، اللہ نے اسے جو ہے وہ اس طرح کی کسی آفت سے بچا لیا جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے جی، ہم لوگوں سے سنتے ہیں، وہ کہتا ہے حادثے سے بال بچے، وہ صدقہ کام آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے صدقہ نہیں کیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے اور پرائیویٹ ہسپتال میں آپ کے گھر والے لے جائیں، 5-10 لاکھ روپے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ ہو سکتا ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، لاکھوں روپیہ گاڑی پر لگ جائے گا۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے اللہ اس جو باقی کا مال ہے اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ تھوڑا مال اسے بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت اسے اتنا ثواب عطا کرتا ہے، اتنا ثواب عطا کرتا ہے جو ثواب اس کے مال کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اور تیسرا معنی یہ لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے نا، اللہ جو ثواب بھی عطا کرتا ہے، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کے بدلے میں اور عطا کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، سورہ سبا کی آیت ہے، تم جو چیز بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کی جگہ اور دے دیتا ہے۔ ایک آدمی نے دنیا کے امیر ترین افراد کے بارے میں نا ایک رپورٹ تیار کہ ان کی دولت بڑھنے کی وجوہات کیا ہے۔ وہ بل گیٹس ہے نا، اس کی دولت، اس کے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر اینکر نے سوال کیا آپ کی دولت کتنی ہے؟ اس نے کہا جب تم نے سوال کیا تھا اتنی تھی، اب اس میں اتنا اضافہ ہو گیا۔ ہر سیکنڈ میں اس کی دولت بڑھ گئی، ہر سیکنڈ۔ تو ایک آدمی نے نا دنیا کے 10 امیر ترین افراد جن کی دولت مسلسل بڑھ رہی ہے ان کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کہ ان کی دولت بڑھنے کی وجہ اور سبب کیا ہے۔ اس رپورٹ میں جو ایک نقطہ اس نے سب سے اہم لکھا، اس نے کہا کہ میں نے ان 10 افراد میں ایک مشترک چیز دیکھی ہے، ایک خوبی دیکھی ہے کہ یہ فلاحی کاموں میں بہت خرچ کرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں۔ میرا یہ تجزیہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فلاحی کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اب اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، جو بھی غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں اس کے مال میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ 1999 یہ گور میں آج پورے پاکستان میں ہے نا اس کی برانچ۔ 1999 میں ایک دکان تھی ان کی فیصل ٹاؤن کے اندر، ایک دکان، اور ان کا جو باپ ہے نا اس نے جب یہ کام شروع کیا نا، وہ کسی بیکری میں کام کرتا تھا۔ جب اس نے اپنی بیکری شروع کی اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اس نے کہا یہ طے کر لو کہ اپنی آمدن میں سے 10% اللہ کی راہ میں دینا۔ کتنا پرسنٹ؟ 10%۔ اور اس نے کہا کہ کبھی پریشان نہیں ہونا، اور تم 10% دو گے تو اللہ پتہ نہیں تمہیں کتنے گنا دے۔ اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے اس میں کمی نہیں کی، اضافہ ہی کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر آج ان کا جال ہے گورنمنٹ۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، یہ جنید جمشید کا نام آپ نے سنا، ہر بندہ جانتا ہے، نوجوان جانتا ہے۔
اس نے یہ گانا بجانا چھوڑ دیا، کاروبار شروع کیا، کاروبار میں مسلسل نقصان۔ ایک عالم دین کے پاس گئے، کہا کہ حضرت میرا مال میں مسلسل نقصان ہی ہو رہا۔ انہوں نے کہا تم اللہ کو جی حصے دار بنا، اللہ کو بھی حصے دار بنا لو۔ انہوں نے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ آپ فرض کریں کتنے پارٹنر ہیں؟ اس نے کہا 2، تیسرا اللہ بھی پارٹنر بنا۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا جتنا منافع ہوتا ہے نا تمہیں ہوگا، ایک حصہ تیرا، ایک حصہ تمہارے دوست کا، اور ایک حصہ اللہ کا، اور وہ غریبوں پر خرچ کرنا، فلاحی کاموں میں خرچ کرنا، مدارس میں خرچ کرنا، ایک حصہ اللہ کا ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو ہے نا کمی نہیں ہونی چاہیے، جو حصہ اللہ کا نکلا ہے اس کو اللہ کی راہ میں دینا ہے، پھر دیکھنا کبھی تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ وہ خود بیان کرتا ہے جنید جمشید، کہتا ہے کہ میں نے ایک آرڈر پکڑا تھا شرٹ بنانے کا، میں نے بہت بڑی مقدار کے اندر وہ شرٹیں بنائی، لیکن جو سائز ملا تھا نا، جو آرڈر اس سائز پر نہیں بنی، وہ چھوٹی بن گئی، تو وہ ہمارا وہ پروجیکٹ انہوں نے وہ چیزیں نہیں لی، ہمارا بہت بڑا نقصان ہو۔ لیکن جب ہم نے اللہ کو پارٹنر بنا لیا، وہ کہتا ابھی وہ ہمارا سٹاک میں پڑی ہوئی تھی چیزیں، کوئی لے نہیں رہا تھا، بنگلہ دیش سے ہمیں آرڈر آیا اور اسی سائز کی شرٹ جو ہمارے پاس پڑی تھی وہ ساری کی ساری وہ شرٹ ہم نے بنگلہ دیش بھیج دی، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ہماری بھیجی۔ جب اللہ کو ہم نے اپنا پارٹنر، وہ اللہ کو پارٹنر بنا، اپنے مال میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ واپس نہ لوٹائے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جب اللہ کی راہ میں آپ دیں گے، اخلاص کے ساتھ دیں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور نہ کرے، آپ کے مال میں اضافہ نہ کرے۔